اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میرا نام ہے انمول اور میں آپ کو سکھاتی ہوں قرآن پاک تجوید کے ساتھ، مخرج کے ساتھ قرآن پاک کی تعلیم دیتی ہوں، دعائیں، حدیثیں اور اسلامی معلومات بھی سکھاتی ہوں۔ میرا مقصد یہی ہے کہ میری وہ بہنیں جو قرآن پاک پہلے کا پڑھی ہوئی ہیں، صحیح طریقے سے صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، نماز میں صورتیں صحیح پڑھنا نہیں آتی، تو ان تک قرآن پاک کی تعلیم بہتر طریقے سے پہنچاؤں۔ آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں، تختی اپنے نکالتے ہیں اور اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آج ہماری صورت ہے سورہ علق۔ ٹھیک ہے، سورہ علق ہم سیکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کا ترجمہ بھی سیکھیں۔ آج ہم سورہ علق سے آپ کو پڑھائیں گے رواں اور مخرج بھی بتائیں گے۔ ہجو سے ہم آپ کو آدھا سے پارہ کرا چکے ہیں۔ اب امید ہے کہ آپ کو ہجو کرنا آ گئی ہوگی۔ جس کو پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ قرآن پاک کی تعلیم بہتر طریقے سے حاصل کرے تو ہمارے یہاں آن لائن قرآن پاک کی سہولت موجود ہے۔ نمبر میرا ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اب دیکھیں اقرأ پہ جھٹکا کیوں دیں گے؟ کیونکہ حمزہ ساکنہ ہے۔ جب حمزہ ساکنہ ہوگا تو حمزہ کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ قوف پر جب جزم ہو، ایک تو قوف حرف قلقلہ میں سے ہے اور قوف پر جزم ہے تو قوف کو پر پڑھیں گے اور جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے۔ بسم ربک الذی، رب پہ جماؤ کریں گے، با پہ تشدید ہے، حرف قلقلہ میں سے ہے، با مشدد ہے اور را پر زبر ہے۔ را پر زبر اور پیش ہوگا تو را کو پر پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، خلق الخا کو بھی پر پڑھیں گے، قوف کو بھی پر پڑھیں گے، انسان۔ ٹھیک ہے، نون ساکن کے بعد سین آ رہا ہے حرف اخفا میں سے تو اخفا ہو رہا ہے انسان من علق۔ نون ساکن کے بعد عین آ رہا ہے تو اظہار ہو رہا ہے۔ اقرأ وربک الاکرم۔ ٹھیک ہے، اقرأ کو بتایا تھا میں نے آپ کو، جھٹکا دے کر پڑھیں گے اور پر پڑھیں گے۔ رب پہ بھی جماع ہوگا اور اکرم پہ کاف کو باریک پڑھیں گے۔ قوف یہ موٹا والا ہے اور یہ باریک والا کاف ہے۔ الذی علم بالقلم، الذی پہ یا مدہ ہو رہا ہے، علم بالقلم پہ کوئی قاعدہ نہیں ہو رہا۔ علم الانسان ما لم يعلم، علم الانسان، انسان پہ اخفا ہو رہا ہے، ما لم يعلم پہ کوئی، ما علم پہ سوری میم ساکن کے بعد یا آ رہا ہے تو اظہار شفوی ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، کلا ان الانسان لیطغی، کلا پہ دیکھیے مد منفصل ہو رہا ہے، حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے۔ نون مشدد بھی ہو رہا ہے، نون پر جب جزم ہوگا، نون پر تشدید ہوگی تو نون مشدد ہوگا، انسان۔ ٹھیک ہے، نون ساکن کے بعد سین آ رہا ہے تو اخفا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، الرآہ استغنی، الرآہ نون ساکن کے بعد را آ رہا ہے تو اظہار ہو رہا ہے، سوری ادغام ہو رہا ہے۔ را اور لام کو بغیر غنہ کے باقی چار میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ان الی ربک الرجعی، ارأیت الذی ینہی، ان پہ جماؤ کریں گے، ربک الرجعی پہ کوئی قاعدہ نہیں ہو رہا، ارأی پہ یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یا لین ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، حمزہ کو نہیں کھینچیں گے، ارأی زبر زبر زبر، زبر کو زبر زیر پیش کو نہیں کھینچتے۔ ارأیت الذی ینہی، نون ساکن کے بعد ہا آ رہا ہے تو اظہار ہو رہا ہے۔ عبدا اذا صلی، عبدا تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو اظہار ہو رہا ہے۔ صلی، صوت کو پر پڑھیں گے، لام کو کھینچیں گے، کھڑی حرکات ہے۔ ارأیت ان کان علی الہدی، ارأیت یا لین ہو رہا ہے، ایوں پہ نون ساکن کے بعد کاف آ رہا ہے تو اخفا ہو رہا ہے، الف مدہ بھی ہو رہا ہے، علی الہدی۔ ٹھیک ہے، یہاں پر سکون آ رہا ہے تو مد لازم بھی ہو رہا ہے، جزم یا سکون ہوگا تو مد لازم ہوگا۔ ٹھیک ہے، او امر بالتقوی، ارأیت ان کذب وتولی، ارأی پہ یا لین ہو رہا ہے، ایوں پہ نون ساکن کے بعد کاف آ رہا ہے تو اخفا ہو رہا ہے، وتولی لا کو کھینچیں گے۔ ٹھیک ہے،
الم یعلم بأن اللہ یرا، اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، علم پہ میم ساکن کے بعد یا آ رہا ہے تو اظہار شفوی ہو رہا ہے، میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے تو اخفا شفوی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کلا لئن لم ينتہ لنسفعا بالناصیہ، کلا لئن لم، نون ساکن کے بعد لام آ رہا ہے تو ادغام بھی ہو رہا ہے، میم ساکن کے بعد یا آ رہا ہے تو اظہار شفوی ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے تو اخفا ہو رہا ہے، یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد سین آ رہا ہے تو اخفا ہو رہا ہے، تنوین کے بعد با آ رہا ہے تو تنوین کو با کو میم سے بدلیں گے تو اقلاب بھی ہو رہا ہے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطعہ، ناصیۃ، تنوین کے بعد کاف آ رہا ہے تو اخفا ہو رہا ہے، تنوین کے بعد خا آ رہا ہے تو اظہار ہو رہا ہے۔ فلیدع نادیہ سندع الزبانیہ کلا لا تطعہ واسجد واقترب، فلیدع نادیہ سندع الزبانیہ، ایسا کوئی قاعدہ نہیں ہو رہا، کلا لا تطعہ واسجد واقترب، ٹھیک ہے۔ آئیے اب اس کو ہم اس تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطعة، فلیدع نادیہ سندع الزبانیہ کلا لا تطعہ واسجد واقترب، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہے ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا پڑھانا سمجھ میں آتا ہوگا۔ خود بھی قرآن پاک کی تعلیم حاصل کریں، اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دیں۔ قرآن پاک ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اسلام سے جوڑیں اپنے بچوں کو، اسلامی تعلیمات سے آراستہ کیا کریں، اسلامی تعلیمات سے جوڑا کریں۔ قرآن پاک نہ صرف آپ کے بچوں کے کام آئے گا بلکہ آپ کے بھی کام آئے گا۔ کل بروز قیامت آپ کے بچوں کو قرآن پاک آتا ہوگا، اگر نہیں آتا ہوگا تو ماں باپ سے بھی سوال کیا جائے گا، بچوں کو قرآن پاک کیوں نہیں سکھایا، اسلامی تعلیمات کیوں نہیں دی۔ ہم دنیا پر بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں، بچوں کو اچھے اچھے اور بڑے بڑے اسکولوں میں لگاتے ہیں، بلکہ آؤٹ آف کنٹری بھی بھیج دیتے ہیں باہر پڑھنے، لیکن افسوس کہ قرآن پاک کی تعلیم نہیں دیتے۔ تو کوشش کریں کہ خود بھی قرآن پاک سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دیں۔ اب دنیا میں جہاں بھی ہیں قرآن پاک پڑھنا بہت آسان ہو چکا ہے، تو قرآن پاک کی تعلیم خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی ویڈیو شیئر کریں۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیا کریں، ویڈیو کو شیئر کیا کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔